باپ کی وفات کے بعد میں ماموں کے گھر رہنے لگی تھی۔ میں ایک پڑھی لکھی لڑکی تھی جس کی وجہ سے مجھے ایک آفس میں پرائیویٹ جاب مل گئی تھی۔ اس آفس میں ایک فہد نامی لڑکا بھی جاب کرتا تھا جس سے میری دوستی ہو گئی۔ فہد بہت ہی اچھا انسان تھا اور وہ مجھے پسند بھی کرنے لگا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم دونوں ایک دوسرے کو چاہنے لگے تھے۔ پھر ایک دن آفس میں میرے ساتھ جو واقعہ پیش آیا تھا وہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ سر خالد نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور الماری میں سے ایک فائل نکالنے کو کہا۔ جب میں الماری کی طرف بڑھنے لگی تو مجھے کسی نے پیچھے سے چھونے کی کوشش کی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ سر خالد ہی تھے۔ پھر میں نے جلدی سے ان کے منہ پر ایک تھپڑ رسید کر دیا۔ بس پھر آفس میں فہد کے مجھ سے رابطے ہوئے۔ میں نے اس سے کہا کہ تجھے ماموں سے بات کرنی پڑے گی، آخری فیصلہ تو ماموں ہی کریں گے۔ پھر اس کے گھر والے ماموں سے میرا ہاتھ مانگنے کے لیے آ گئے۔ ماموں چاہے جیسے بھی تھے لیکن جب انہوں نے فہد کو دیکھنے کے بعد فیصلہ کر کے میرے سر پہ ہاتھ رکھ کر گھر سے رخصت کر دیا۔ فہد نے شروع کے دنوں میں میرا بہت خیال رکھا تھا اور مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے میں دنیا کی خوش نصیب ترین لڑکی ہوں، مگر کچھ ہی مہینوں بعد اس کا لہجہ تلخ سے تلخ ہوتا گیا۔ مجھے ہر وقت فارغ ہونے کے طعنے دینا شروع ہو گیا۔ مہنگائی بڑھ رہی ہے، بیوی کو بھی شوہر کا ہاتھ بٹانا چاہیے۔ میں نے مختلف جگہ پر اپلائی کرنا شروع کر دیا مگر کام نہ مل سکا۔ فہد اب مجھ پر تشدد کرنے لگا۔ کہنے لگا کہ فلاں کی بیوی اتنی اچھی جاب کر رہی ہے، تم بالکل بیکار عورت ہو جو گھر میں صرف روٹیاں توڑ سکتی ہو۔ پھر ایک دن ہماری پڑوسن ہمارے گھر آئی۔ اس کے کپڑے اور زیور دیکھ کر میں حیران ہو گئی۔ میں جانتی تھی کہ اس کے شوہر کا ایک معمولی سا کریانہ سٹور تھا۔ میں نے پڑوسن سے کہا کہ اگر برا نہ مانو تو ایک بات پوچھوں۔ اس نے کہا کہ پوچھو کیا بات ہے۔ میں نے کہا کہ اتنے مہنگے کپڑے اور زیورات کہاں سے آئے؟ اس نے کہا کہ یہ سب میرے فینس کی بدولت ہے۔ میں ایک ویب سائٹ پر اپنے فینس اور دوستوں سے گپ شپ کرتی ہوں جس کا مجھے پیسہ ملتا ہے۔ میں نے کہا مجھے بھی اس کام کے بارے میں بتا دو۔ اس نے کہا ہاں کیوں نہیں، میں سب سمجھا دوں گی، مگر ایک بات یاد رکھنا کہ اس ویب سائٹ پر اپنے فینس کا خیال رکھنا پڑتا ہے اور ان کی ہر بات ماننی پڑتی ہے۔ پھر میں نے بھی اس ویب سائٹ پر اپنے آپ کو رجسٹر کروا لیا۔ میں نقاب میں لوگوں کے سامنے آتی مگر کوئی نہ مجھے دیکھ رہا تھا اور نہ ہی کچھ کمائی ہو رہی تھی۔ پھر اس نے مجھ سے کہا کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا بھی پڑتا ہے، فینس کی مرضی کے مطابق کپڑے پہنا کرو، وہ پھر اپنی کمائی دیکھو۔ اب میں مختلف روپ میں لوگوں کے سامنے آنا شروع ہو گئی۔ کبھی کسی کو یقین نہیں ہوتا، وہ کھڑا ہونے کو کہتے، کبھی کوئی فرمائش کرنے، کبھی کوئی فرمائش کرتے۔ میں ان کی ہر فرمائش پوری کر رہی تھی۔ میں ایک دلدل میں پھنستی جا رہی تھی جس کا مجھے اندازہ نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ ایک ایسا وقت بھی آ گیا کہ مجھے اپنے کپڑے اتار کر لوگوں کے سامنے آنا پڑا۔ میں اپنی شناخت ظاہر نہیں کرتی تھی اور اپنا چہرہ رومال سے ڈھانپ لیتی تھی۔ ایک دن اس ویب سائٹ پر ایک آدمی مجھ سے مختلف فرمائشیں کرنے لگا۔ میں اس کے فرمائشیں پوری کرتی رہی اور میرا ریٹ بڑھتا چلا گیا۔ اس نے کہا کہ اگر چہرے سے رومال ہٹا دو تو 5 لاکھ کا اضافہ ابھی کر دوں گا۔ رقم بہت زیادہ تھی۔ فہد کے طعنے مجھے یاد آنے لگے۔ میں نے اس کو بتا رکھا تھا کہ میں آن لائن جاب کرتی ہوں مگر یہ نہیں بتایا تھا کہ کون سی جاب کرتی ہوں۔ جب اس نے میرے اکاؤنٹ میں 5 لاکھ ڈال دیے تو میں نے چہرے سے رومال ہٹا دیا۔ پھر اس نے پیچھے آواز دی کہ فہد ذرا مال چیک کر، جلدی آؤ۔ فہد اچانک کیمرے کے سامنے آ گیا اور مجھے اپنے آپ کو چھپانے کا موقع بھی نہ مل سکا۔ چیٹ پر فہد کا دوست تھا، یہ مجھے بالکل معلوم نہیں تھا۔ میں نے لیپ ٹاپ بند کیا، بیگ اٹھایا اور گھر سے چلی گئی۔ میں یہ سوچ کر گھر سے چلی گئی کہ فہد اب مجھے قبول کیسے کرے گا۔ میں وہ شہر چھوڑ کر چلی گئی۔ مجھے گھر سے بھاگے ہوئے 6 سال ہو چکے ہیں۔ میں ایک کرائے کے مکان میں رہتی ہوں، مجبور ہو کر اسی ویب سائٹ پر کام کر رہی ہوں ورنہ باہر بھیک مانگنی پڑے گی۔ میں نہیں جانتی کہ فہد نے مجھے تلاش کیا ہوگا یا نہیں، مگر میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ میری زندگی کی تباہی کا ذمہ دار فہد ہی تھا۔ مرد کا کام عورت کو کما کر دینا ہے جبکہ عورت کا کام گھر کو ہی سنبھالنا ہوتا ہے۔ وہ ایک لالچی شخص تھا جس نے سب کے سامنے مجھے اپنے جسم کی نمائش کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔
آج کی کہانی اختتام ہوئی دوستو، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا چینل کو، اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں اور آپ آسانی سے ویڈیوز تک رسائی حاصل کر سکیں۔